بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ہمارا اصول و شاشی کا سبق جاری و ساری ہے اور ہم متقابلات کا بیان پڑھ رہے تھے۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے نص اور ظاہر کی جو تعریفات تھی اس کو بھی ملاحظہ کیا اور ان کی جو مثالیں تھیں کتاب و سنت میں، قرآن و حدیث میں، اس کو بھی ملاحظہ کیا۔ تو آج ہم ظاہر اور نص کا حکم بیان کریں گے، حکم سماعت کریں گے کہ ان دونوں کا حکم کیا ہے۔ یعنی قرآن کے اندر بعض حروف ظاہر ہوتے ہیں، بعض حکم ظاہر ہوتے ہیں، بعض حکم نص ہوتے ہیں، تو اب ان کا حکم کیا ہوگا؟ تو ان پر عمل کرنا واجب ہے، چاہے ظاہر ہو چاہے نص ہو، ان دونوں میں سے ہر ایک پر عمل کرنا واجب ہے، چاہے وہ عام ہو چاہے خاص ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز بھی آج کے سبق میں پڑھیں گے کہ جب ان دونوں کا آپس میں تقابل ہو جائے، تعارض ہو جائے، نص اور ظاہر دونوں کا آپس میں تعارض ہو جائے، نص سے ایک چیز ثابت ہو رہی ہو اور ظاہر سے اس کے خلاف چیز ظاہر ہو رہی ہو، یعنی نص ایک چیز کا حکم دے اور جو ظاہر ہے وہ اس کے برخلاف حکم دے، تو دونوں میں جب تعارض ہو جائے، دونوں میں جب تقابل ہو جائے تو کس پر عمل کیا جائے گا وہ بھی آج کے سبق میں پڑھیں گے، پھر اس کی مثالیں بھی سنیں گے۔ تو کہتے ہیں، حکم بیان کرتے ہیں، پہلے کہتے ہیں وَحُکْمُ الظَّاہِرِ وَالنَّصِّ وُجُوبُ الْعَمَلِ بِهِمَا۔ ظاہر اور نص کا حکم یہ ہے کہ ان دونوں پر عمل کرنا واجب ہے، وجوب العمل بہما، ان دونوں پر عمل کرنا واجب ہے، عامین کانا او خاصین، یہ دونوں نص اور ظاہر چاہے عام ہو چاہے خاص ہو، بہر صورت ان دونوں پر عمل کرنا واجب ہے، ما احتمال غیر ارادت الغیر، باوجود غیر کے ارادے کے احتمال کے ساتھ، یعنی جو نص سے ثابت ہو رہا ہے اس سے مراد دوسرا بھی ہو سکتا ہے، یہ احتمال موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح جو نص سے ثابت ہو رہا ہوتا ہے تو نص کے علاوہ کوئی اور مراد ہو، یہ بھی احتمال موجود ہوتا ہے، اس احتمال کے ساتھ ان دونوں پر عمل کرنا واجب ہے۔ کہتے ہیں وَذَلِكَ بِمَنزِلَةِ الْمَجَازِ مَعَ الْحَقِيقَةِ، کہ ان دونوں میں سے ہر ایک مجاز کے بمنزلت ہے حقیقت کے ساتھ، یعنی ظاہر ہو چاہے نص ہو، ان دونوں کے اندر جب غیر کا ارادہ ہوتا ہے تو یہ مجاز کی بمنزلت ہیں، کہ اس کے اندر جیسے حقیقت ہوتی ہے تو حقیقت کے اندر مجاز کا بھی احتمال ہوتا ہے، یعنی احتمال کے اعتبار سے غیر کی مراد کا احتمال ہونے میں یہ دونوں مجاز کی منزلت ہے حقیقت کے ساتھ، یعنی ان سے مراد کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب مثال بیان کرتے ہیں آگے، وَعَلَىٰ هَٰذَا قُلْنَا، اس پر ہم نے کہا، یعنی اس حکم پر ہم نے کہا کہ اذا اشترا قریبہ، کسی بندے نے اگر اپنا قریبی رشتہ دار کو خریدا، اذا اشترا قریبہ، کسی بندے نے اپنے قریبی رشتہ دار کو خریدا، حتی اطلق علیہ، یہاں تک کہ وہ غلام اس پر کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا، یکون ہوا موتقن، تو وہ جو غلام ہوگا وہ موتق ہوگا، اس میں مفعول کا صیغہ یکون ہوا موتقن ویکون الولاء، بلکہ یہاں پر حتی پر اس کا عطف ہوگا، حتی اطلق علیہ یکون ہوا موتقن ویکون الولاء لہو، کہ وہ غلام آزاد ہو جائے گا اور وہ موتق بن جائے گا اور اس کے لیے ولا ہوگی، وَيَكُونُ لَهُ الْوِلَاءُ وَيَكُونَ الْوِلَاءُ لَهُ، اس غلام کے لیے، اس موتق کے لیے آقا کے مرنے کے بعد ولا ہوگی۔ تو یاد رکھیے ولا ایک قسم کی میراث ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ ہو، اس کا آزاد کردہ غلام ہو، تو اس آزاد کردہ غلام کے لیے جب اس کا آقا مر جائے تو اس کے لیے کچھ مال بطور ولا کے، اگر اس کا کوئی ویسے جو اس کا بیٹا ہوتا ہے یا اس کی اولاد ہوتی ہے تو ان کو تو وراثت ملتی ہے، لیکن جو اس کا غلام ہو کر آزاد ہو گیا ہو، یعنی آزاد کردہ اس کا جو غلام ہو، موتق ہو، تو اس کے لیے بھی اس کے مال سے ایک طرح کا حصہ بنتا ہے، اور وہ جو حصہ وہ جو مال بنتا ہے اس غلام کے لیے تو وہ وراثت نہیں کہلاتا بلکہ وہ ولا کہلاتا ہے، آقا کی ولا۔
تو کہتے ہیں یکون ہوا موتقن، تو وہ جو غلام تھا قریبی رشتہ دار وہ آزاد ہو گیا، پھر اس کے لیے ولا ہوگی. ٹھیک ہے، ہر قریبی رشتہ دار کے لیے تو وراثت نہیں ہوتی نا. تو جب قریبی رشتہ دار ہوگا تو بعید والے جو رشتہ دار ہوں گے وہ کیا ہو جائیں گے؟ محروم ہو جائیں گے وراثت سے. تو یہاں پر وہ رشتہ دار مراد ہے کہ جس کے لیے وراثت کا حصہ نہ بنتا ہو، لیکن وہ آزاد کردہ غلام ہو. آزاد کردہ غلام ہونے کی وجہ سے اس کے لیے ولا جو ہوگی وہ متحقق ہوگی، اس کو ولا ملے گی. ٹھیک ہے، اب یہ ہو گیا. اب آگے وہ جو میں نے اصول اور قانون بیان کیا کہ دونوں کا آپس میں تعارض ہو جائے، دونوں کا آپس میں مقابلہ ہو جائے تو کس پر عمل کریں گے؟ تو دونوں میں سے جو اقوا ہوگا، جو دونوں میں سے اعلیٰ ہوگا اس پر عمل کریں گے، اور ادنا کو، ضعیف کو جو ہے وہ چھوڑ دیں گے. تو ظاہر اور نص ان دونوں میں سے جو اقوا، جو اعلیٰ ہے وہ نص ہے. تو اگر نص اور ظاہر کا آپس میں تقابل ہوتا ہے، نص سے ایک چیز ثابت ہو رہی ہو اور ظاہر سے کوئی اور چیز ثابت ہو رہی ہو، دونوں کا آپس میں تعارض ہو، تو اب عمل کیا جائے گا نص پر. کہتے ہیں وَإِنَّمَا يَظْهَرُ التَّفَاوُتُ بَيْنَهُمَا عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ، کہ ان دونوں کے مابین، ظاہر اور نص کے مابین تفاوت ظاہر ہوتی ہے مقابلے کے وقت. یعنی کبھی کبھار ان دونوں کا آپس میں مقابلہ ہو جاتا ہے تو ان دونوں کا آپس میں تفاوت، ان دونوں کا آپس میں جدا ہونا، نص سے ایک حکم ثابت ہو رہا ہوتا ہے اور ظاہر سے دوسرا حکم ثابت ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ تفاوت ہو گیا، دونوں کے مابین جو ہے وہ مناقضت پیدا ہو گئی. ٹھیک ہے، تو کیا کریں گے؟ فَيُقَدِّمُ الْأَعْلَىٰ عَلَى الْأَدْنَىٰ، تو اعلیٰ کو مقدم کریں گے ادنا پر. ٹھیک ہے، اب تفاوت کی مثال بیان کر رہے ہیں کہ اگر ظاہر اور نص میں تقابل ہو جائے، تعارض ہو جائے، تو ہم اعلیٰ پر یعنی نص پر عمل کریں گے. تو کہتے ہیں وَلِهَٰذَا لَوْ قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَكِ فَقَالَتْ أَبَنْتُ نَفْسِي، اگر کسی بندے نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم اپنے آپ کو طلاق دیں، شوہر نے اپنی بیوی کو یہ اختیار دیا کہ وہ بیوی اپنے آپ کو طلاق دے. طلقی امر کا صیغہ ہے، واحد مؤنث حاضر امر. تم طلاق دو، نفس کی، اپنے آپ کو طلاق دے، شوہر نے کہا. تو اس بیوی نے کیا کیا؟ فقالت ابنت نفسی، اس عورت نے کہا کہ میں نے خود کو طلاق بائنہ دی. ابنتو یعنی طلاق بائنہ دی، نفسی اپنی جان کو، اپنے آپ کو میں نے طلاق بائنہ دی. تو اب کون سی طلاق واقع ہوگی؟ طلاق رجعی ہوگی یا طلاق بائنہ ہوگی؟ کہتے ہیں یقع طلاق رجعیاً، یہاں پر طلاق رجعی جو ہے وہ واقع ہوگی. اس نے جو کہا ہے کہ میں اپنے آپ کو طلاق بائنہ دیتی ہوں، تو اس کا اعتبار نہیں ہے. کیوں اعتبار نہیں ہے؟ کیونکہ لِأَنَّ هَذَا نَصٌ فِي الطَّلَاقِ، یہ جو کلام ہے یہ طلاق کے بارے میں نص ہے. نصٌ فی الطلاق، طلاق کے بارے میں نص ہے. یعنی اس نے کہا کہ ابنت نفسی، میں نے اپنے آپ کو طلاق بائنہ دی. تو اب یہ کلام کس لیے لایا گیا ہے؟ کلام اس لیے لایا گیا ہے کہ یہ خود کو طلاق دے، طلاق دینے کے لیے اس کلام کو لایا گیا ہے. تو یہی نص کی تعریف ہے کہ جس کی وجہ سے کلام کو لایا گیا ہو، سیق الکلام لأجلہ، تو اس کو نص کہا جاتا ہے. تو یہاں پر کلام کو طلاق دینے کے لیے لایا گیا ہے، تو طلاق کے باب میں یہ نص ہو جائے گا. وظاہر فی البینونۃ، اور طلاق بائنہ واقع ہونے میں یہ ظاہر ہے. ان الفاظ سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ خود کو اپنے آپ کو طلاق بائنہ دینا چاہ رہی ہے. تو کیا کریں گے؟ دونوں کا آپس میں تعارض ہو گیا، ظاہر یہ تقاضا کر رہا ہے کہ طلاق بائنہ ہو، اور نص یہ تقاضا کر رہا ہے کہ طلاق رجعی ہو. ٹھیک ہے، تو عمل کریں گے ہم نص پر اور ظاہر کو چھوڑ دیں گے. کہتے ہیں فیترجح العمل بالنص، تو عمل کو ترجیح دی جائے گی نص کے ساتھ. یترجح العمل بالنص، تو عمل کو ترجیح دی جائے گی نص کے ساتھ. یعنی نص جو ہے وہ جو طلاق رجعی کا تقاضا کر رہی تھی،
تو اب طلاق رجعی ہو جائے گی، طلاق بائنہ اس کو نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلی مثال ہو گئی تعارض کی، تو ہم نے اعلیٰ کو ترجیح دی، اور اعلیٰ کیا ہے؟ اعلیٰ نص ہے۔ آگے دوسری مثال بیان کرتے ہیں، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ علیہ السلام لِأَهْلِ عُرَيْنَةَ، اسی طرح حضور علیہ السلام کا فرمان اہل عرینا کے لیے۔ عرینا ایک قبیلہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تھا، اور ان کے اندر کوئی بیماری تھی، تو حضور نے ان کو فرمایا اشربو، ٹھیک ہے۔ تو صدقہ نے فرمایا کہ تم اشربو من ابوالہا و البانہا، تم اپنے اونٹوں کے پیشاب بھی پیو اور ان کا دودھ بھی پیو۔ حضور نے ان کے جو جانور تھے، یعنی وہ جو اونٹ تھے، تو حضور نے ان کو جو ہے وہ شفا کے لیے، اس مرض کی دوا کے لیے حضور نے فرمایا کہ تم اپنے اونٹوں کے کیا کرو؟ پیشاب بھی پیو اور دودھ بھی پیو۔ تو کہتے ہیں نصٌ فی بیان سبب شفا، یہ جو حضور کا فرمان ہے یہ شفا کے سبب کو بیان کرنے میں نص ہے، یعنی اس کلام کو اس لیے لایا گیا ہے تاکہ ان کو شفا کا سبب بیان کیا جائے۔ حضور نے ان کے مرض کی شفا کا سبب بیان کیا ہے کہ تمہیں جو شفا ملے گی کس سبب سے ملے گی، کس طریقے سے ملے گی، تو شفا کا سبب بیان کرنے کے بارے میں یہ نص ہے۔ وظاہر فی اجازت شرب البول، اور پیشاب پینے کی اجازت کے بارے میں یہ ظاہر ہے، یعنی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جانوروں کا پیشاب پینا جائز ہے، یعنی اس سے ظاہراً تو یہ لگ رہا ہے۔ تو کیا کریں گے ہم؟ نص پر عمل کریں گے اور ظاہر کو چھوڑ دیں گے، یعنی شراب پینے کی جو اجازت ہے اس کو ہم تسلیم نہیں کریں گے، اس کو چھوڑ دیں گے اور شراب پینے کو حرام قرار دیں گے، اور جو شفا کا سبب ہے اس کو لیا جائے گا، اور جو ہے وہ یہ بیان کیا جائے گا کہ اب یہ ان کے لیے پرسنل حکم تھا کہ ان کے لیے شفا اس چیز میں تھی، تو اس لیے حضور نے ان کے لیے بیان فرمایا۔ تو حال یعنی فی زمانہ یا اس کے بعد کسی بھی شخص کے لیے اب یہ فرمان جو ہے وہ باقی نہیں رہا، صرف ان کے لیے اہل عرینا جو قبیلہ تھا، جو وادی تھی، تو ان کے لیے یہ حکم تھا، ٹھیک ہے۔ تو نص پر عمل کیا جائے گا اور اس کی اجازت کو کیا کیا جائے گا؟ چھوڑا جائے گا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کا فرمان ہے قولہ علیہ السلام استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، حضور نے فرمایا کہ تم پیشاب سے بچو، یعنی پیشاب کی جو چھینٹیں ہوتی ہیں تم ان سے بچو، فإن عامۃ العذاب القبر منہ، کیونکہ جو قبر کا عذاب ہوتا ہے عام طور پر وہ اس پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی جو لوگ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے تو عام طور پر عذاب اس پر یعنی پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے، پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بچنا چاہیے۔ کہتے ہیں نص فی وجوب الاحتراز عن البول، تو کہتے ہیں یہ جو آیت ہے یہ پیشاب سے بچنے کے بارے میں، پیشاب سے بچنے کے وجوب کے بارے میں نص ہے، یہ اس بارے میں نص ہے کہ پیشاب سے بچا جائے، پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا واجب ہے۔ اس واجب کو بیان کرنے کے لیے اس کلام کو لایا گیا ہے، تو یہ نص ہو جائے گا پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کے بارے میں۔ فیترجح النص علی ظاہر، اور جو نص ہے اس کو ظاہر پر ترجیح دی جائے گی، اور وہ کیا ہے؟ وہ جو ظاہر تھا وہ تھا پیشاب کا پینا، تو اس کو چھوڑا جائے گا، کیونکہ جس چیٹوں کی وجہ سے انسان کو عذاب ہو رہا ہو تو اس چیز کے پینے کی اجازت کیسے ممکن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپس میں ان دونوں کا تعارض ہو گیا۔ جو پہلی حدیث تھی اس کے اندر ظاہراً یہ سمجھ آ رہا تھا کہ پیشاب پینے کی اجازت ہے، اور دوسری حدیث سے یہ پتہ چلا کہ پیشاب سے بچنا ہے، پیشاب سے بچنا واجب ہے۔ تو دوسری حدیث میں نص تھا، پہلی حدیث میں ظاہر تھا، تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے
دوسری حدیث کا جو نص تھا کہ پیشاب سے بچنا ہے کیونکہ اس سے عذاب ہوتا ہے، تو اب اس پر عمل کیا جائے گا، اور جو پینے والی جو چیز ہے جو حکم تھا وہ کیا ہو گیا، وہ چھوڑا جائے گا، اس کو ترک کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو فلا یحل شرب الماء اصلا، تو اب شراب کا پینا اصلا جائز نہیں ہوگا، شراب کا پینا حرام ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، اس کو آپ یاد کیجیے گا، انشاءاللہ یہ آپ سے پوچھا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔